یہ سمجھ آئی کہ نبی کی صحبت میں رہنے والے اور پیغمبر کی تربیت پانے والے جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتے. تو جو اپنے بدن پہ بم باندھ کر انسانوں کے انبوں میں گھس جائیں اور پھر ذمہ داریاں قبول کرتے پھریں کہ یہ کارنامہ ہمارا ہے، تو وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا. تو اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے باقی چیونٹیوں سے ممتاز کر دیا صرف اس علم سے کہ اس نے کہا تھا کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ، عدم التفات کی وجہ سے ان کی توجہ نہ ہو، وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہو، تم پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ، انہیں خبر نہ ہو تم روندی جاؤ، مسلی جاؤ. تو یہ علم کے جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوگا تو عدم توجہی میں ہوگا. تو اس علم کی وجہ سے اس کو ممتاز کیا گیا. تو ایک چیونٹی کچھ جان لے تو وہ چیونٹیوں میں ممتاز ہوتی ہے، ایک کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں میں ممتاز ہوتا ہے. تو ایک انسان سیکھ جائے تو اس کا امتیاز کیا ہوگا؟ وہ بقید حیات ہوگا تو تب بھی اس کا اعزاز ہوگا، اور انتقال کے بعد بھی اس علم کی وجہ سے اس کو اعزاز دیا جائے گا. غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جب ان کی طرح آیا تو آقا کریم پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہوتی اس کو آگے دفن کیا جاتا. تو انتقال کے بعد بھی یہ اعزاز قائم رہتا ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں شرف کا جو معیار دیا وہ دولت کی قلت و کثرت نہیں ہے، وہ شہرت کی قلت و کثرت نہیں ہے، وہ اور کوئی خاندانی وجاہت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو معیار ہے عظمت کا وہ علم ہے اور تقویٰ ہے. اس لیے ہمارا دین علم ہے، اور ہمیں علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے کی بھی تلقین کی گئی. چاہے ہمیں دشوار گزار راہوں سے گزر کے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ہمیں علم حصول کرنا یہ دالت المومن ہے، یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے. اس کو ہر جگہ اس نے حاصل کرنا ہے. اور حقیقی علم وہ ہے جو دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے. وہ اس دنیا کی زندگی کی بہتری کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے اور معاد کی بہتری کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے. وہ سب سے افضل اور اشرف علم ہے، اور وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ دین اسلام کا علم ہے. اسلام تمام علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاش سے جڑے ہوئے ہیں، معاشرت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر امور حیات سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن افضل اور اشرف علم وہ ہے جو علم ہمارے معاد کی بہتری اور ہماری دنیا کی بہتری کا ضامن بنتا ہے. تو یہ درسگاہ، یہ ادارہ عصری علوم اور دینی علوم دونوں کا سنگم ہوگا. اور یہاں الحمدللہ وہی نظم جو مرکز مصطفیٰ گوجرانوالہ میں قائم پذیر ہے اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اس پورے علاقے کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوگا، اور جب یہ تعمیر کے مراحل سے گزر کے اپنے علمی سفر کا آغاز کرے گا، اور یہاں سے جب با مقصد زندگی حاصل کرنے کے، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد ہماری دنیا اور ہمارے دین کی بہتری کی ضمانت لے کر کے لوگ نکلیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے، تو مجھے امید ہے زندگی رہی تو اس وقت آپ مجھے بھی ان واقفین قطع عرضی اور تعمیر میں جس نے ایک اینٹ بھی لگائی، آپ جھولیاں اٹھا کے ان کو دعائیں دیں گے، چونکہ ہمارا دین ہی ہماری بہتری کا ضامن ہے. اور ہماری نسلیں جب دین کی حقیقی تعبیر کے ساتھ علم حاصل کر کے آگے بڑھیں گی تو اس کا خوبصورت نتیجہ برآمد ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے